کبھی خیال تھا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لوگ اسلام قبول کریں گے. آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ وقت تو مسلمان لڑکیوں کے ہندو ہونے کا ہے. یہ کیا خواب دکھا رہے ہیں؟ بڑے بیوقوف لوگ ہیں. یہ تو مسلمانوں کے مرتد ہونے کا وقت ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ اب جب تک آپ تفصیل سے پورے منظرنامے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ جو اس وقت شدید نفرت اسلام کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل کروڑوں لوگ اسلام لائیں گے. یہ پریونٹیو ایکشن ہے، یہ ڈیفینسیو ایکشن ہے ان کا. لیکن ہم نہیں سمجھ رہے، بالکل نہیں سمجھ رہے. پوری دنیا کے سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما، میں نام نہیں لوں گا، ان سے ملاقات کے لیے میں گیا. پوری دنیا کے سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما 6 گھنٹے، 4 گھنٹے ایک بار اور 2 گھنٹے ایک بار انہوں نے اپنے گرودوارے کے ریسٹ ہاؤس میں ہم کو ٹھہرایا. بہت تفصیل سے باتیں. تو مجھ سے شروع میں تعارف میں پوچھنے لگے کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے، یہ کہاں آپ نے اس طرح پڑھا ہے اسلام کو؟ آپ جس طرح اسلام کو پیش کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جس طرح آپ ہم لوگوں سے دروازے کھول لیں، چینل کھول لیں، وہ بھی کوئی مسلمان نہیں کرتا. تو میں نے ان کو اپنا تعلیمی کیریئر بتایا کہ میں نے یہاں پڑھا وہاں پڑھا. آخر میں مدینہ منورہ گیا. اب مدینہ کا نام سنا تو میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ کوئی سچا عاشق رسول کے دل پر مدینہ کا نام سن کے جو کیفیت آتی ہے وہ اس شخص پر آئی. ایک دم سے کرسی چیک چھوڑ کر بیٹھ گئے. آپ مدینہ میں رہیں، آپ مدینہ میں رہیں. میرے ہاتھ چومنے لگے، میری آنکھیں چومنے. آپ مدینہ میں رہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ نے توفیق. کتنے سال ہیں میرے؟ تقریباً 9.25 سال. پھر ان کی عجیب حالت ہے. پھر پوچھنے لگے اچھا مکہ آپ کتنی بار گئے؟ تو میں نے کہا کہ میں ہر مہینے عمرہ کرنے کی کوشش کرتا. کبھی کبھی ناغہ ہوتا تھا، لیکن میرا معمول تھا کہ ہر مہینے میں بدھ کی شام میں مکے پہنچ جاتا تھا اور جمعرات جمعہ گزار کر جمعہ کی نماز پڑھ کے مکے سے مدینے واپس آتا تھا. تو جب میں نے انہوں نے یہ کہا کہ مکہ ہر مہینے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور میرے پیر سے گرنے لگے. آپ مکہ ہر مہینے جاتے تھے، میں آپ کے پیر چھوٹنا چاہتا ہوں. میں آپ کے میں نے کیا کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے مذہبی روحانی رہنما ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ آنسوں سے رونے لگے کہ آپ کتنے بھاگیشالی ہیں، آپ کتنے فارچونیٹ ہیں. اب پتہ چلا کہ آپ کے دل میں ہماری محبت اس لیے آئی ہے کہ آپ مکہ مدینے میں رہیں. یہ حالات ہیں اس وقت اندر کے. میں نے ابھی آپ کو دیگ کا ایک چاول کا قصہ سنایا ہے. اگر میں بہت سے واقعات سنا سکتا ہوں اور آپ کو شک ہو تو آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں. ملیے اندر اندر ہو کیا رہا. مظفر نگر ضلع یوپی کا، جہاں بہت فسادات ہو رہے ہیں. کیوں فسادات ہو رہے ہیں کون جانے؟ یہ کون میڈیا والا لکھے گا؟ مجھے ایک شخص کے بارے میں وہاں پتہ چلا کہ عجیب غریب آدمی ہے. میں خطرہ مول لے کر وہاں گیا ان سے ملنے. اوپر مندر بنا ہوا ہے، وہ اس کے وہاں لوگ پوجا پاٹ کے لیے آتے ہیں. مندر کے نیچے تہہ خانے میں مسجد بنی ہوئی ہے. جب میں تنہائی میں ان سے ملا تو وہ بالکل اکیلے میں پھوٹ کر رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارا حساب یہ کہتا ہے کہ 42 سے 53 سال کے اندر بھارت کے چپے چپے سے کلمے کی آواز آئی. یہ وہ سادھو کہہ رہا ہے. اور کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کہ میں اندر سے تو کچھ اور ہو چکا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں.
رمضان کے روزے رکھتا ہوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں سماج سے لڑوں، اس لیے اوپر سے سادھو بنا ہوا ہوں۔ آپ بتائیے میری مغفرت ہو پائے گی؟ یہ پوچھ رہا ہوں۔ ملک کو آپ اخباروں کے ذریعے نہیں پہچان سکتے، بالکل نہیں پہچان سکتے۔ میڈیا اور پریس یہ حقیقتوں کو چھپانے کے لیے بنایا گیا، یہ سچائیوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ خاندانی بیوقوف ہے وہ شخص جو خالی میڈیا کے ذریعے کسی ملک کے اور سماج کے حال اور مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اب میں اور زیادہ نہیں سناؤں گا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ کو بتا دیا۔ یہ جو لوگ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں نا، ان کو ایک پیغام مکتبہ نعمانیہ سے بھجوا دو، either you hate me or love me but you cannot ignore me۔ تم یا مجھ سے پیار کرو گے یا نفرت کرو گے، ہر صورت میں میں ہی تمہارے دل و دماغ پر چھایا رہوں، تم مجھے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو آدھی جنگ تو ہم نے جیت لی، گھبرانے کی بات ہے کیوں بھائی؟ یہ حالات ڈرنے کے کہ امید کے ہیں؟ اتنی دیر امید رہے گی جتنی دیر میں یہاں تم سے بات کرتا رہوں گا، اور اس کے بعد میں تم پھر کانپنے لگو گے، یا رہے گی امید؟ کہو نا either you hate us or love us but you can never ignore us۔ میڈیا میں چرچا کس بات کا ہے؟ حلال گوشت، حجاب، داڑھی، اذان، نماز، واہ واہ 6 نمبر بیان کر رہے تم۔ واہ واہ رے اللہ، ہمیں پیمنٹ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، کوئی سیلری نہیں، اور دین کا کام ہو رہا ہے۔ اذان موضوع بن گیا۔ اب سفر میں لوگ پوچھتے ہیں بھائی صاحب یہ اذان میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ واہ واہ واہ، مسلمانوں کا عجیب مزاج ہے، ہر بات پر ناراض ہو جاتے۔ ناراض مت ہوا کرو، ہر تصویر کی جو برائٹ تصویر ہے، ہر نیگیٹو کے پیچھے پازیٹو کو دیکھنے کی عادت ڈالو۔ بھئی نفرت تو آدمی اسی سے کرے گا جس کا نوٹس لے گا۔ تو آپ سمجھو ورق پلٹنے والا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ کا پہیہ ہمیشہ الٹا چلتا ہے، یاد رکھنا۔ ایسا الٹا چلتا ہے کہ آخر تک تمام دنیا کی ایجنسیز سمجھ ہی نہیں پاتی یہ پہیہ چلتے چلتے رکے گا کہاں۔ وہ تو تالیاں ہی بجاتی رہتی ہیں کہ واہ 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 واہ، اور اچانک جو کلائمیکس ہوتا ہے نا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا گیا۔ یہ جو کیوروسٹی ہے، یہ جو تجسس ہے، یہ جو جاننے کا جذبہ ہے، یہ آج کل بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ کالج میں پڑھنے والے لڑکوں بتاؤ، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ جذبہ بڑھ رہا ہے کہ ہندو تمہارے ساتھیوں دوستوں میں یا نہیں؟ بتاؤ یار، تم لوگ چوڑیاں پہن کے آئے ہو کیا؟ بڑھ رہا ہے؟ اس ٹاپکس پر کچھ باتیں ہوتی ہیں، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی سوال بھی کرتا ہے، کوئی پوچھنا بھی چاہتا ہے۔ اب کرکٹ پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں یا کشمیر فائلز پر زیادہ بات ہوتی ہے؟ کیا تبدیلی ہوگی؟ واہ 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 واہ، یار شکریہ ادا کرو، ایک پیسہ ایڈورٹیزمنٹ کا ہم کو خرچ نہیں کرنا پڑ رہا اور ہماری پبلسٹی ہو رہی ہے۔ حجاب ایک دن میں برقعے بک گئے سب، برقعے کی دکانیں خالی، ارجنٹ آرڈر کرنا پڑ رہا ہے، کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ کپڑا لاؤ،
اور 10 کاریگر ادھر سے ہو, 15 ٹیلر ادھر سے ہو, برقعے سی ہو, کیونکہ عورتیں اور لڑکیاں آ رہی, حجاب 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 حجاب. شاباش, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. تبلیغی جماعت 100 سال سے محنت کر رہی ہے, اب تک ہم نہیں کر پائی, تم نے کر دیا, بہت بہت جزائے خیر دے اللہ. یہ برا ماننے کی کیا عادت ہے ہم لوگوں کو؟ یہ کچھ لوگ چڑھتے بہت ہیں, چڑھنے کی عادت چھوڑ دو. بعض لوگ ہوتے ہیں دماغی تھوڑے مریض, ان کو آپ کہیے السلام علیکم, سنبھال کے بات کیجیے گا. یہ مزاج نہیں بننا چاہیے. میں آپ لوگوں کو اسی لیے اتنا ہنستے مسکراتے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس نفسیات سے آپ نکلیں جس گھٹن کے ماحول نے بھارت کے مسلمانوں کو ترقی کے راستے سے ہٹا دیا. یہ گھٹن, یہ احساس شکست, یہ احساس مجبوری, یہ حالات کو صحیح ریڈ نہ کرنے کا نتیجہ ہے, اور یہ قرآن کی تربیت سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے. جو انسان حالات کو میڈیا کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی یہ پازیٹیو اپروچ اختیار نہیں کر سکتا, اور جو انسان حالات کو قرآن کی روشنی میں اور سیرت رسول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ہر دن کی خبروں میں اس کی امید بڑھ جائے.